11ویں والے پیر مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان ہے. بہت صحیح بھائی، ان کی طرح ہی ایکسینٹ ہے تھوڑا. کلیئر ہوا؟ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو گائز بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں انسٹاگرام پہ بھی، اور یار سچ میں آپ لوگ بہت اچھے ہو. آپ لوگوں نے جتنا پیار یوٹیوب پہ دکھایا اتنا ہی آپ لوگ انسٹاگرام پر بھی دکھا رہے ہو، پر کافی کم پیار ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فالو کریں reactionbaba.official ہے انسٹاگرام ہے ہمارا، لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آج اس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا ہم سید ہاشمی میاں صاحب کی ویڈیو پہ ریئیکشن کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بے گناہوں کو بخشا جائے گا بھائی سید ہاشمی میاں صاحب. تو ان کے بغل میں ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا. اس پہ بہت سارے کومنٹ تھے کہ ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کہ نام ہے سید نورانی میاں ان کا نام ہے. تو یہ سید ہاشمی میاں صاحب کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی ان کی طرح ہی بولتے ہیں. یہ سب بہت سارے کومنٹ آئے. ان کی ویڈیو بہت اچھی. تو ایک ویڈیو ہمیں ملا ہے، اس کا نام ہے شان غوث اعظم بائی نورانی سید ہاشمی صاحب کا. یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کیا سب ہے اس ویڈیو کے اندر. ہوپ فلی ان کی جو تقریر ہے وہ بھی دھماکے دار ہو. ہوپ فلی آپ کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. رسول اعظم، آئے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. جس طرح ہمارے پیارے شنار نبی اللہ کے کارخانے قدرت کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی شان ہے، اسی طرح غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سمدانی شاہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان ہے. بہت صحیح بھائی، ان کی طرح ہی ایکسینٹ ہے تھوڑا. کلیئر ہوا؟ جس طرح نبی ہمارے نبی اللہ کے قدرت کی بہت بڑی شان، اسی طرح غوث اعظم مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان. وہاں ملائے اعلیٰ میں کیا ہوا کہ جب سارے نبیوں نے دیکھا، پوچھا اور اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ مصطفیٰ کا نور ہے، تو سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. کیا کر دیا سب نے؟ کیوں؟ یہ جھکانا بتا رہا کہ اے مولا جب زمانہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، ہم تو آج ہی گردن جھکا کر کے ترانہ پڑھ رہے ہیں. اب دل تھام کے اگلا جملہ سننا، یہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ ملائے اعلیٰ میں، روحانی کانفرنس میں، سور ان سیریمنی میں، شپت گرہن سماروہ میں، جب نبیوں نے اللہ کی قدرت کی شان کو دیکھا تو اپنی گردنوں کو جھکا لیا. اور بغداد کے منبر پہ جب ولیوں نے مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان کو دیکھا تو یہاں بھی گردن جھکا لی. بہت بڑھیا کیا جوش ہے بھائی صاحب. وہاں نبیوں نے گردن جھکا لی، یہاں ولیوں نے گردن جھکا لی. گویا سب کی جھکی گردنیں اعلان کر رہی کہ جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. کیا بات ہے، بہت صحیح. اب ہوا کیا تھا؟ گردن کیوں جھکائی سب نے؟ غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. آج اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ میرا قدم میرے مریدوں کی گردن پہ ہے تو دو چار مرید کہیں گے اے حضرت حضور ہاتھ ہم نے دیا ہے گردن پہ نہ آؤ. لیکن وہاں جب غوث پاک نے کہا اعلان کیا تو no one denied، کسی نے انکار نہیں کیا. اس کی وجہ معلوم؟ آؤ میں اپنے سلسلے کا تبرک دیتا ہوں. میرے سرکار سلطان جی حضور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، حضرت نظام یمنی نے لطائف اشرفی میں لکھا
کہ ہم لوگ دکن کے دورے پہ تھے. دکن یعنی دکشن بھارت, گلبرگہ کے دورے پہ تھے, اور ایک جلسہ تھا اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تقریر کر رہے تھے. And the topic of the lecture was سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ. ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر. منہاج کا مطلب پتھ, راہ, راستہ, وے. مطلب چلتا تو ولی ہے مگر ڈھنگ رنگ ولی کا ہوتا ہے, ڈھنگ نبی کا ہوتا ہے. یہ ہے سلوک الولایہ. بولتے 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 آپ نے فرمایا لوگوں, ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پرتو. پرتو سمجھے؟ نہیں سمجھے, باؤنسر ہو گیا. چلیے میں اور کلیئر. ہر ولی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ولی صدیق وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ کی گورننس سے پورٹ فولیوز ملتے ہیں کہ یہ قطب ہے, یہ غوث ہے, یہ ابدال ہے, یہ اوتاد ہے, یہ نقبہ ہے, یہ نوجبہ ہے, یہ رجبہ ہے, وغیرہ وغیرہ. سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں, منترالے ملتا ہے. ان کو کہتے ہیں اولیاء صدیقین, اولیاء محبین و محبوبین. ان کی شان مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. پرتو ہوتا ہے مطلب کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی سب نہیں سمجھے. چلیے میں اور آسان کرتا ہوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے. یہ بھی اوپر سے چلا گیا. چلیے میں اور آسان کرتا ہوں. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر کا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا رنگ پور والوں مجھے کیوں بلایا. چلیے, اس سے وہ سایہ نہیں ہے جو جسے ہم پرچھائی کہتے ہیں. کچھ لوگ پرچھائی سمجھ جاتے ہیں. پرچھائی تو میرے مصطفیٰ کی تھی ہی نہیں. ان کا سایہ سارے عالم پہ تھا مگر ان کا سایہ کسی نے دیکھا نہیں. توجہ چاہوں گا. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا سایہ ہوتا ہے, شیڈو ہوتا ہے. اور ایسا میرے دوستوں سایہ ہوتا ہے, ایسا سایہ کہ جس نبی کا وہ پرتو ہو, اس نبی کے معجزے کرامت کے روپ میں اس ولی سے صادر ہوتے ہیں. ہاں, یہ سمجھنے والی بات ہے. جیسے آپ نے نام لیا حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ. یہ پیر ترکستان, تمام ترکیوں کے پیر. آپ کی شان یہ تھی کہ آپ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے. حضرت موسیٰ کے پرتو تھے. تو موسیٰ کا معجزہ کرامت کے روپ میں ان سے ظاہر ہو. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا, نجم الدین کبرا کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا. یہ ڈنڈے سے ایسے پھینکیں تو سانپ بن جائے, یہ ڈنڈے سے پھینکیں تو سانپ بن جائے. انہوں نے ڈنڈے سے پتھر پہ مارا تو چشمہ جاری ہو گیا پانی کا. انہوں نے بھی مارا تو چشمہ جاری ہو گیا پانی کا. انہوں نے کیا تو ان کا معجزہ کہلایا, انہوں نے کیا تو ان کی کرامت کہلائی. اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ. ولایت کا سلوک نبوت کے پتھ پر. بات چلتی رہی تب تک آپ کے جو اصحاب تھے مخدوم پاک کے, انہوں نے عرض کیا حضور آپ سرکار آپ کس کے پرتو ہیں؟ آپ بھی تو ولی صدیق ہیں, محبوب یزدانی ہیں, غوث زماں ہیں, قدوۃ الکبریٰ ہیں, آپ کس کے پرتو ہیں؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا سنو, زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ, انی سرت علی قدم المسیح, میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں, میرا سلوک ان کے قدم پہ ہوا ہے. بہت بڑا. جیسے اتنا کہا سارے جتنے بیٹھے تھے, کہا حضور ہم جانتے تھے, we knew that but we wanted to listen from you. ہمیں پتہ تھا
ہم دیکھتے تھے کہ جیسے وہ احرام پوش ویسے آپ احرام پوش، جیسے انہوں نے شادی نہیں کی آپ نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی مردے کو زندہ کر دیں آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا، وہ بھی مسیح آپ بھی مسیح، انہوں نے بھی نابینا کو بینا کیا آپ نے بھی اندھے کو بینا کیا، وہاں بھی سفید داغ والا ٹھیک ہو جائے یہاں بھی سفید داغ والا ٹھیک ہو جائے۔ حضور ہم جانتے تھے لیکن ہم آپ سے سننا چاہتے تھے۔ اے رنگ پور کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ جب ہماری پوری جماعت میں کوئی نجم الدین کبریٰ جیسا نہیں جو پرتب موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب پوری جماعت میں کوئی مخدوم اشرف جیسا نہیں جو پرتب عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اس غوث اعظم کی طرح کیا لاؤ گے جو پرتب آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتب محمد الرسول اللہ ہے۔ کنجوس ہے بھائی صاحب۔ عشق نے جواب دیا، جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ ابھی دکھا رہے تھے، اسی میں یہ شعر، میں نے کہا چلو ایک شعر تو پڑھ دو، ایک شعر پڑھ دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پیچھے پیچھے چل کے ولی ہوا، میں کسی اور نبی نہیں بلکہ شنار نبی کے پیچھے، امر نبی کے پیچھے، مہان نبی کے پیچھے میں چلا، تو جس طرح وہ نبوت میں مہان اسی طرح عبدالقادر ولایت میں مہان۔ That was the main reason why، یہی کارن تھا، یہی وجہ تھی کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے ڈینائی نہیں کیا۔ جیسے ہی کہا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، نو ون ڈینائیڈ، سب نے گردنیں جھکا دی، جس نے جہاں سنا گردن جھکا دی، اگلوں نے سنا گردن جھکا دی، پچھلوں نے سنا گردن جھکا دی، اقتاب نے سنا گردن جھکا دی، اقباس نے سنا گردن جھکا دی، نقبہ نے سنا گردن جھکا دی، نجبہ نے سنا گردن جھکا دی، مخدوموں نے سنا گردن جھکا دی، ولیوں نے سنا گردن جھکا دی، بلکہ اتہاس ساکھی ہے، گواہ کہ اصفہان کی چوٹی ہے، وہاں کوئی اور نہیں بلکہ خواجاؤں کا خواجہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کا شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستہ، خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری غریب نواز ہیں، انہوں نے بھی سنا تو غریب نواز نے بھی انکار نہیں کیا۔ He never denied، بلکہ کیا کہا؟ صدقت یا عبدالقادر، صدقت یا عبدالقادر، اے عبدالقادر آپ نے سچ کہا، ارے گردن ہی کیا بل علی عینی و رأسی، بلکہ ہماری آنکھوں پر آپ کا قدم، ہمارے سر پر آپ کا قدم، کسی نے کہا دل پر قدم، کسی نے کہا کاندھے پر قدم، کسی نے کہا گردن پہ، کسی نے کہا جگر پہ۔ اس راز کو فاسق کیا سمجھے؟ چل بریلی تجھے عاشق ابن عاشق بتائے گا، جب مچل کے اس نے کہا تھا اور چھوم کے کہا تھا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، رکھو قدم غوث اعظم۔ آج تو کھانا کھایا ہے آپ نے، کل بھوکے تھے بیچارے۔ آئیے، ویسے شیر بھوکا زیادہ ڈینجر ہوتا ہے۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے۔ کسی نے انکار نہیں کیا،
गौस पाक ने कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूं गौर से, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि गौस पाक ने कहा मेरा चोरन, पावन पवित्र चोरन तमाम वलियों की गर्दनों पर है, मना किसी ने नहीं किया। डिनाई, जोर से बोलो, इनकार किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं, सबको पता है, अल्लाह करे ये जुमला दिल में उतर जाए, सबको पता है कि कदम 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 तो अब्दुल कादिर का है, मगर इसमें दम मुस्तफा का है। माशाल्लाह, मैं तो समझा हाजिरी आ गई। अल्लाह सलामत रखे। गाड़ी चलाते वक्त ये कैफियत डेंजर है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो फिर जहन को, किसी ने इनकार नहीं किया, सबने गर्दनें झुका दी। अब आइए, जब सारे मुरीदों ने देखा कि हमारे बड़े 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 पीरों की गर्दन झुकी है और उस पर गौसे आजम का कदम है, तो सारे सुन्नियों ने फैसला कर लिया कि ऐ गौसे आजम, सब तो पीर ठहरे, तुम बड़े पीर ठहरे। बहुत सब पीर ठहरे, तुम बड़े पीर ठहरे। सुन्नियों ने इरादा कर लिया कि हम अपने पीर का उर्स तो भूल सकते हैं, अपने बाबा दादा की नियाज और फातिहा को हम भूल सकते हैं, मगर सुबह कयामत तक मैं और हमारी नस्लें ऐ अब्दुल कादिर आपकी 11वीं का फातिहा नहीं भूलेंगे। क्योंकि सब तो पीर ठहरे, तुम बड़े पीर ठहरे। बात क्लियर है? अगर आपने समझ लिया तब तो चमत्कार कर दिया, क्योंकि जो उर्दू भाषी होते हैं वो भी इस लेक्चर को कायदे से कैच नहीं कर पाते। आपने कान से नहीं दिल से सुना है। अल्लाह ये सुनना गौस पाक के सदक़े में। भाई एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो कुछ भी सीखता है बंदा अपने घर से ही सीखता है, अपने माता पिता से ही सीखता है। नूरानी सैयद साहब जो थे बहुत अच्छे से, इनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका था बहुत सिंपल और बहुत अच्छा था, क्योंकि एक एक चीज़ को इन्होंने बहुत 2-3 बार में समझाया। नहीं समझ में आया अब समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया अब समझा देता हूँ। तो जिस तरीके से इन्हें शान गौसे आजम की इन्होंने कहानी बताई, स्टोरी बताई, बहुत उम्दा थी, बहुत खूबसूरत थी। और इनसे रिलेटेड हमने गौसे आजम साहब की बहुत अलग अलग हमने स्टोरीज़ देखी हैं, उन पर रिएक्शन करा है। जब भी देखते हैं दिल को सुकून आता है। और ऐसे भाइयों को थैंक यू सो मच जो आप लोग ऐसी वीडियोज़ हमें सजेस्ट कर रहे हैं और अपना रेगुलरली प्यार दिखा रहे हैं। ऐसे वीडियोज़ और भी आप लोग सजेस्ट करते रहें, हमारे साथ अच्छे से जुड़े रहें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज़ भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइज आज की रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइस।